پاس 3 ماہ پہلے ایک پیشنٹ آئے, چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ نا, تو وہ اس حد تک ہوپلیس, کیونکہ وہ چہرہ ہی اتنا مایوس تھا کہ مطلب وہ بڑا میں نے بڑی کوشش کی 15-20 منٹ کہ میں کسی طرح سے ان کو, لیکن وہ کسی صورت بھی بات کنوے نہیں ہو رہی تھی. تو بس میں نے صرف اتنا بولا, میں نے کہا کہ دیکھیں خودکشی کا تو آپشن ہے ہی نہیں نا, اس کے علاوہ جو مرضی سوچ لو, اس کے علاوہ بات کرو. جب بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے میں اپنی بات کا سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہوں, کیونکہ وہ بڑی امید لے کے آیا ہوتا ہے. شفا ہے کوئی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں, شفا تو من جانب اللہ. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بیمار کے لیے سب سے بڑی جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایک بھی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. ایک دن ایک ذرا زیادہ سمجھدار صاحب آ گئے تو کہتے ہیں سوائے موت کے. تو میں نے کہا موت تو شفا ہی شفا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو موت شفا ہی شفا ہے. تو میں نے کہا بس اپنا خیال بدل لو, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ جو آج کل چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ دین سے دوری ہے, یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں پریشانی آتی ہے یا تو اللہ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے آتی ہے, یا اپنے ہاتھوں کا. تو کویشچن کرے خود سے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کریں. کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. اسی طرح سے اگر آپ کی چال ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کے قریب کرنے آئی ہے. گھبرانا نہیں ہے, اس سے غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. 60% انگزائٹی کے پیشنٹ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. پھر روزمرہ کے وہ کام جو وہ خوشی خوشی کیا کرتے تھے اب وہ نہیں کر پا رہے. اسی طرح سے شادی شدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو یہ لبیڈو ہے, سیکسول ڈیزائر, یہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پھر سیلف ہارم تک بات چلی جاتی ہے. تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کی فیملی میں ارد گرد کوئی بندہ ہے ایسا تو اس کو دیکھیں, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اور تلاش نہیں چھوڑنی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 3 ڈاکٹروں کو دکھایا, اس کا دماغ خراب ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جب وہ یہ گیو اپ کر جاتے ہیں نا, پھر اس کے بعد اس بندے کی زندگی بڑی خطرناک چیز. زمزم کو بھی دیکھیں نا, زمزم کی جو ہے یعنی یہ جو ہوپ ہے نا, ہوپ اصل جو ہوپ ہے جو اپنے بات کی, یار دس از سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ. وین یو ہیو ہوپ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ وین یو ہیو ہوپ اینڈ فرم بلیف. زمزم جو ہم پیتے ہیں نا, جو شخص یہ حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیتا ہے کہ الماء زمزم لمن لم شرب لہا, یہ جو دعا کرے گا اس کے لیے پوری ہوگی. تو جب یہ پیتا ہے نا انسان, اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہے کہ یار میں اس دن قرآن میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور میں حیران ہو گیا یہ آیت کو دیکھ کے. وسیم بھائی, شیطان نے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا, روح پھونکی, سب شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو. امیجن ٹریلینز آف اینجلز all went to the sajda, bowed down in front of آدم علیہ السلام. ایک ابلیس کھڑا ویسے کر کے. اچھا ایک تو نے غلط کیا, اوپر سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تسجد اذ امرتک, کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی ایک تو تکبر کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا, دفع ہو جائے, تو الرجیم ہے, فخرج منہا, نکل جائے یہاں سے, تو ذلیل اور رجیم ہے. اب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی, تکبر کیا, اللہ کو ناراض کیا اور رجیم قرار دے دیا. پھر بھی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نہ مہلت دے دے. اور اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا دیکھیں, انک من المنذرین, تجھے مہلت دی گئی. ایٹ اے ٹائم آف نافرمانی اللہ سے دعا کر, اللہ سے دعا قبول فرما رہے ہیں. ایون آپ قرآن پڑھ لیں, جو لوگ کفار اللہ سے شرک کرتے ہیں, جب وہ سمندر میں طوفان میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سنسیئرلی جب پکارتے ہیں اللہ تو ہی ہے, کوئی لات منات عزا نہیں بچا سکتا, تو نے مجھے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کفار کی بھی سنسیئر دعا قبول فرماتے ہیں. میں اور آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں, میں اور آپ پھر بھی سجدہ اللہ کے سامنے کرنے والے ہیں. ہم نے نہیں کہا یا اللہ ہم بہتر ہیں, اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. سو دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یقین سے کی جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اس طرح دعا کرو تو میں یقین ہو کہ یا اللہ یہ قبول ہو گئی ہوگی. یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے کرنا ہی نہیں ہے جب تک تو نے یس نہیں کر دینا. تو یس کرے گا تو میں ہاتھ نیچے کروں گا, اور مجھے پتہ ہے وما ذلک علی اللہ بعزیز. جو انبیاء کا دعا کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیں نا, اللہ اکبر. زکریا کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, یا اللہ میں تو آج تک تیرے سے دعا کر کے نا امید ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ,
تو بڑا مجھ پہ مہربان ہے یار اب. سو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اللہ سے اس انٹینشن دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس میں یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہمارا اکثر انفارچونیٹلی ہم اپنی عقل کو نا بیچ میں اپنی دعا کے لے آتے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا یار یہ ویسے ٹیکنیکلی تو مشکل ہے, مانگ لیتے شاید ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اگین ہم اکثر بات کر چکے اللہ تعالیٰ کا نا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے نا کہ ہمیں نعوذ باللہ ہمیں کہ اللہ پہ شک تو نہیں ہے ہو رہا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جب سمجھتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, لائک دا موسٹ امپاسبل تھنگ دیٹ یو کین ایون جسٹ وائلڈلی امیجن اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ. سو یو نو پھر دعا تو ہے وہ تو ہم کو بڑی ڈیسنٹ سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, بڑی حق حلال کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو یار یقین سے مانگے تو انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گی. قرآن میں بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم نا پسند کرو تمہارے لیے ٹھیک ہو. اکثر لوگ نا دعا کو پھر وہ ضد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ اپنے ٹائم سے قبول ہوگی. بلکہ کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات دیکھیں یہ دو طرفہ محبت رہا کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے. کیا بات ہے. جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, اللہ کو نہیں پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا ایک فکرہ ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. نہیں تو اگر آج آپ کو بتا دیا جائے نا صحیح بات ہے تو اگلے جتنا بھی ہے, بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. کتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا. جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزرے. اور اللہ کی راستے کی نا دو راز کی باتیں ان کی ایک آڈیو میں کہتے ہیں. ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. جب آپ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو اللہ کی رسی کو تو پھر وہ خود مدد کرتا ہے. کچھ عرصے کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ رہتا ہے, سکون قلب رہتا ہے, تو وہ سفر آسان رہتا ہے. دوسرا راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں گلہ نہیں ہوتا. گلہ جو ہے نا وہ آپ کی جتنی جو انعامات ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر نوازشیں اور کرم کیا ہوا ہے, اگر آپ نے گلہ کر دیا نا, اور ہم کیا کرتے ہیں مخلوق کا گلہ خالق سے کرتے ہیں, خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں. ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ذرا ہم اپنے کیونکہ زبان سے بڑی پکڑ ہونی ہے. یہ جو آپ کی زبان ہے نا اس سے آپ کیا, جیسے وہ اکثر کہا کرتے کہ کن فیکون, کچھ بولا گیا کچھ سنا گیا اور پھر کچھ ہوا. تو یہ جو انسان کو بولنے اور سننے کی صلاحیت دی ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بڑی ایک انسان کی خاص بات ہے, اونچا سنتا ہے دھیما بولتا ہے. یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہو کان لگا کے اور نرمی سے بات کر رہے ہو, لیکن وہ آج کل انفارچونیٹلی یہ بالکل الٹا ہوا ہے. سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اور جو ہے وہ بولنا جو ہے. تو یہ بس ذرا سی اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے, اس کو صحیح طریقے سے زبان کا استعمال, کیا سن رہے ہیں, کیونکہ خیر اور شر کی آواز بیک وقت آ رہی ہے. تو آپ نے آپ کو ٹرین بھی کرنا ہے کہ جب وہ خیر کی آواز آئے تو آپ اسی کی طرف جائیں. ویسے الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک جو پریشانی ہے جتنی قسم کی ہوئی ہے نا, ابھی آپ نے سکون کا ٹچ کیا نا, تو وہی قرآن کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ یار آپ کے پاس نا جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں, فائنینشیل ہو سکتی ہے, کسی لوڈ ون کا لاس ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے, بٹ جو انٹرنل سکون جو ہے نا وہ آپ کا کوئی نہیں رہ سکتا. دیٹ کین اسٹے ود یو ایز لانگ ایز یو ہیو یور ریلیشن شپ سارٹیڈ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں بھائی, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے نا, آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی پریشانی ہو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, آپ دعا کریں, آپ ذکر کریں, آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جس طرح بچے ماں باپ سے ضد نہیں کرتے کچھ بھی چیزوں کو, اپنی ڈیزائرز کے لیے جو بھی خواہش, آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے مانگیں کہ یار میری جو پریشانی ہے, میری ایگزائٹی ہے, میرا ڈپریشن ہے, جو میری ٹینشن پریشانی ہے, جو مجھے پاس کی فکر ہوتی ہے, جو مجھے فیوچر کے بارے میں ٹینشن رہتی ہے, یا اللہ جسٹ ریموو اٹ فرام مائی ہارٹ, میرے دل و دماغ سے باہر نکالیں. اینڈ یو نو دین ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس. آبویسلی وہ شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کچھ لائف اسٹائل چیزوں کے بارے میں بتایا, وہ ساری کریں. اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں, ایکسرسائز کو لے کر آئیں, بزی یور سیلف ود پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کریں, اپنا اسکرین ٹائم ریڈیوس کریں, گرین ٹائم بڑھائیں. یو نو
پھر پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ سارے کے بارے میں کریں. جیسے آپ نے کہا مینٹور ایک ہونا چاہیے, ہیو دیٹ مینٹور, کوئی کوچ, کوئی کاؤنسلر جو کہ آپ کو ان سارے پروسیس میں گائڈ کر سکے اسپیسیفک ٹو یور پرابلمس. کوئی ٹراما ہے پاسٹ کا, کچھ بھی ہے, بٹ فرسٹ فکس یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ وتعالی. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی اسٹارٹنگ سکون سوائے اللہ کے ذکر کے. یہ تو اللہ نے بالکل اسٹیمپ کر دیا ہے نا کہ اس کے علاوہ سکون مل ہی نہیں سکتا.